اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اس مالک، اس خالق، رب کائنات، جس نے پوری کائنات بنائی، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے دریا، پانی، سمندر، پہاڑ، درخت، نہ جانے انلمیٹڈ چیزوں کو، جس کو ہم اور آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ہم سب شکر بجا لاتے ہیں تو اس نے ہمیں اور آپ کو یہ مقدس مہینہ عطا کیا۔ یہ اس کا ہی کرم ہے، ہماری اور آپ کی خود کی کوئی فضل اور کوئی کمال نہیں ہے، ہماری اور آپ کی کوئی بڑپن نہیں ہے کہ ہم اس مہینے میں خود آ گئے، وہ تو ہمیں دیا ہے یہ مہینہ دیا، اور اس مہینے کے دینے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے سے وعدہ بھی کیا کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے، اچھے سے رہو گے، ڈھنگ سے رہو گے اور ایسا ہی کرو گے جیسا تم کو ہم نے اور ہمارے رسول نے کہا ہے، تو تمہارے لیے یہ پہلا مہینے کا پہلا 10 دن رحمت ہوگا، یہ رحمت بنے گا۔ اور اگر تم نے رحمت حاصل کر لی، اللہ کے رسول کے احکام کو مان لیا، تو دوسرا عشرہ، دوسرے 10 دن تمہارے لیے کیا ہوگی؟ مغفرت کا عشرہ ہوگا۔ اور اگر تم نے وہ بھی حاصل کر لیا تو آخری عشرہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نہیں سدھرو گے، اپنے آپ کو چینج نہیں کرو گے، اپنے آپ کو بدلو گے نہیں، تو کوئی بات نہیں، ہمیں تمہیں کو بدل دیں۔ سورہ محمد کی آخری آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نہیں چینج کرو اپنے آپ کو بدلو گے نہیں، اپنے آپ کو سدھارو گے نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ڈھالو گے نہیں، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ یستبدل قوما غیرکم، تمہیں بدل لیں گے، تمہاری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ دوسرے لوگوں کو لائیں گے اور دوسرے لوگ تمہاری طرح منافق، تمہاری طرح بیکار نہیں ہوں گے، کہنا کچھ کرنا کچھ، اللہ کے رسول سے کے احکام سے روگردانی کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ مکمل طور سے اللہ کے رسول کے احکام کے حساب سے چلیں گے، اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، لاجک نہیں دیکھیں گے، ہمارا دماغ کیا کر رہا ہے وہ نہیں کریں گے، اللہ کا امر کیا کہہ رہا ہے اس پر چلیں گے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں کنٹراڈکشن ہے، ایسا لگتا نہیں کہ یار نماز کے لیے کہا گیا کہ جب نماز جماعت کھڑی ہو جائے، امام صاحب رکوع میں چلے جائیں اور آپ کو رکوع ملنے کا خوف ہے کہ رکوع نہیں مل پائے گا، رکعت نہیں مل پائے گی، اب وضو خانے میں وہاں سے دوڑ لگاؤ، کہا نہیں یہ مکروہ ہے، نہیں کر سکتے، اطمینان سے آؤ، نارمل جو پوزیشن میں چلتے ہو اس طرح کا۔ کہا کہ اگر تم تنہا نماز پڑھ رہے ہو، شریعت نے حکم دیا کیا ہے؟ تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہو، ادھر کھانا تیار ہے، گھر میں نماز پڑھنا ہے، کھانا تیار، خوشبو آ رہی، پہلے کھاؤ پھر نماز پڑھو، لیکن اگر دوسری جگہ دیکھیں تو یہ بالکل کنٹراڈکشن، بالکل الٹا ہے۔ ایک جگہ حکم دیا کہ نہیں نماز پڑھنے کے لیے تم دوڑ نہیں سکتے ہو، جا کے رکوع میں شامل ہونے کے لیے دوڑو مت، لیکن یہی مکہ لے گیا، صفا بین الصحیح والمروہ، صحیح بین الصفا والمروہ، دوڑو، کیا ہے؟ دوڑو۔ جمعہ کے دن جو ہے بہترین کپڑے استعمال کرو، نہاؤ دھو، خوشبو استعمال کرو، لیکن تمام لوگوں کو جن کو اللہ نے استطاعت دی، کیپیسٹی دی ہے، ان کو حج کے لیے بلایا، ایک کپڑا، نو خوشبو، نو پرفیوم، بلا ضرورت نہاؤ بھی نہیں، گندے رہو۔ لگتا نہیں کہ یہاں تو جمعہ کے لیے کہا، عید کے لیے کہا کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اور وہاں اپنے مہمانوں کو اپنے دربار میں بلا کر کے گندے رہو۔ اصل میں کیا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا، ہمارا دل جو چاہتا ہے ایسا ہونا چاہیے ویسا نہیں، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، وہ اصل چیز۔ اور یہ مہینہ جو اللہ نے دیا ہے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، ہمارے آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں، کوئی خوبی نہیں، اب دیا ہے، اگر ہم اور آپ کو دیا ہے، اگر ہم اور آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو مہینہ چھن جائے گا، ہم ایسی غفلت میں پڑے رہیں گے، اور جو
اس مہینے کی برکت سے، رحمت سے، مغفرت سے، اس مہینے کے کمالات سے، فضائل سے جو لینا چاہیں گے، جتنا لینا چاہیں گے اتنا ہی لیں گے۔ اور انسان جتنا مانگے اس مہینے میں کم ہے۔ کہتے ہیں نا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاجی تنگی دامہ بھی تھا۔ جتنا مانگو اللہ سے، یہی ایک ذات ہے جہاں جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں مانگو بار بار خوش ہونے والا، وہاں مانگو جتنا مانگو اتنا زیادہ خوش۔ اور یہ اللہ نے قرآن دیا ہمیں، قرآن سنایا ہمارے امام صاحبان نے، ہم نے سننے میں کتنی ہم حاضر رہے، حاضر دماغی کے ساتھ سنے۔ ہمارا جسم تو یہاں پریزنٹ تھا، مینٹلی ہم پریزنٹ تھے بھی نہیں تھے۔ ہم اور آپ اپنا دیکھیں گے، محاسبہ کریں گے، کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ یہ کمی کوتاہی جب قرآن نے خود کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ ہمارے عرب کا غور کا کیا حال ہے ہم موجود بہت زیادہ کوشش کرتے ہوئے کہ واپس آ رہے ہیں، امام صاحب کہاں جا رہے ہیں، پھر کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، پھر آ رہے ہیں پھر کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کنیکشن ایک دن میں نہیں بنتا ہے۔ ایک جو قرآن سے کنیکشن بنتا ہے وہ نہیں کہ ہم پہلے دن آئے حاضر ہو گئے، دماغ کہیں اور چل رہا ہے۔ کنیکشن کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول سے جڑنے کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہی ہمارا الٹیمیٹ گول ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ الٹیمیٹ گول ہے۔ اگر قرآن کو ہم نہ پا سکے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، کیا ہے، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے۔ معزز بننا ہے تو مسلمان ہونا پڑے گا، اور اگر ایسی غفلت میں جیو گے تو ذلت کی زندگی تمہارے مقدر ہے۔ قرآن کو چھونا، اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھانا، اس کو سکھانا، اور اس میں کسی اعتبار سے کام کرنا، ہر اعتبار سے ہمارے لیے کیا ہے؟ فضیلت سے خالی نہیں، ثواب سے خالی نہیں، اجر ہی اجر ہے، اجر ہی اجر ہے۔ ایک بندہ قرآن کی کتابت کرتا ہے، وہ لکھتا ہے، ہاتھ سے لکھتا ہے، کمپیوٹر سے لکھتا ہے، اس کو بھی ثواب۔ ایک آدمی جو ہے اس کی کیا کرتے ہیں؟ بائنڈنگ کرتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی پڑھاتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی پڑھتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی صرف دیکھتا ہے، اس کو پڑھنا آتا ہے نا، دیکھنا سمجھنا آتا ہے نا، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی اس کے الفاظ کو بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اس لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کتنے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی بہترین ہو، درست ہو، سب سے زیادہ۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں لوگ الفاظ کی ادائیگی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ ایک سے ایک قاری اس کے جو ہے الگ الگ انداز سے پڑھتے ہیں، اور کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ دنیا میں انسان سمجھے نہ سمجھے، لیکن اگر قرآن اچھی آواز سے پڑھا جائے، بہترین آواز سے پڑھا جائے، تو وہ بغیر سنے قرآن نہ جائے، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا میں آپ کتنے سے کتنے اچھی ناول، کتنے سے کتنا زیادہ کیا ہے اٹریکٹیو ناول ہو، آپ کو بہت زیادہ گرفت میں رکھنے والا، سحر آلود ہو، وہ اس کے اندر جادو ہے، ایک مرتبہ پڑھیے، دوسرا مرتبہ پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا۔ کوئی کہے گا یار سنا یہ ناول میں کیا، نہیں چاہے گا۔ لیکن قرآن ایسی کتاب انسان نہیں سمجھتا ہے، پھر بھی ہزاروں مرتبہ پڑھتا ہے، اور تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ من کرے گا۔ یہ رمضان آیا، آج سے شروع ہو گیا، پڑھیے، دیکھیے آج اگر ایک پارہ پڑھے ہیں تو کل من کرے گا 1.5 پارہ۔ حالانکہ ہمیں ان کے الفاظ سے آگاہی ہے، خبر ہے کہ اس الفاظ میں کیا کہا اللہ نے، اس آیت میں کیا کہا اللہ نے، اس سورت میں کیا کہا اللہ نے۔ یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں تھے نازل ہوئی۔ اس آیت کے اندر اللہ کے رسول کی طرف کون سا حکم آیا ہے، اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا حکم دیا ہے، اس میں نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ اس کے باوجود اگر انسان الفاظ کو پڑھتا ہے، اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ اثر کرتا ہے۔ یہی کتاب ہے، دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ ہر ایک کتاب لوگ ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں، لینگویج سے واقف نہیں، لیکن یہی کتاب ہے جس کے لینگویج سے واقف نہ ہونے کے باوجود بھی انسان پڑھتا ہے، اور جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے اس کو من کرتا ہے کتنے زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو حافظ صاحب آپ کے سامنے، ہمارا آپ کے سامنے قرآن سنے، ان کو پوچھو کتنی مرتبہ پڑھ کے آئے ہو۔ بلا مبالغہ میں آپ کے سامنے قرآن سامنے نہیں پڑھے ہوں گے، دن بھر میں 25 مرتبہ اس کو پڑھے ہوں گے، کم سے کم 25 مرتبہ پڑھے ہوں گے۔ اس طریقے سے پورا قرآن پڑھیں گے، کم سے کم 25 ختم ہو کریں گے، کم سے کم 25۔ ایسا نہیں کہ وہ اکتا گئے ہوں، وہ شکوہ کرتے ہیں یار ٹائم کم ملا، آج اس کام میں چلے گا، آج وہاں چلے گئے، ورنہ اور زیادہ پڑھتے ہیں۔ عجیب سا لگے گا، بمبئی شہر میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو رات میں قرآن پورا کرتے ہیں، دن میں قرآن پورا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ملنا ہوا تو قرآن جو ہے اس کے بغیر ہم
عزت نہیں پا سکتے ہیں۔ اگر ذلیل ہے تو قرآن سے دور رہ کے، ابھی جتنی ذلت ہے اور زیادہ ذلت بڑھے گی، قرآن کے جتنا قریب آئیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں عزت ملے گی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم اور آپ اگر قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہم اور آپ انڈائریکٹلی اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ اس دربار میں اگر ہمارا کلام ہو گیا، ہماری بات وہاں پہنچ گئی، تو پھر کسی اور دربار میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، یار قرآن سمجھ کے بھی کتاب ہے، اس کو لوگ خالی رٹم رٹم رٹم، یقیناً سمجھنے کی کتاب ہے، لیکن ایک آدمی ہے، صرف حافظ ہی ہے، وہ کہاں سے سمجھا پائے گا؟ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہ آپ کو الفاظ پڑھا دے گا، درست طریقے سے پڑھا دے گا، مخارج کیا ہے، تجوید کیا ہے، صحیح قاعدہ کیا ہے، کہاں غنہ کرنا، کہاں وقفہ کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں کنٹینیو کرنا ہے، وہ چیز پڑھا دے گا۔ اس کو الفاظ معلوم نہیں، وہ کہاں سے لائے؟ دنیا میں ہر طرح کے شعبے ہوتے ہیں۔ ایک میڈیکل سائنس لے لیجئے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ نہیں آل راؤنڈر نہیں ہے، آنکھ کا بھی علاج کرے، دانت کا بھی علاج کرے، ناک کا بھی علاج کرے، کان کا بھی علاج کرے، سینے کا بھی، ہارٹ کا بھی، سب نہیں کر سکتا ہے۔ الگ الگ شعبے، ایک ڈینٹل شعبے میں بہت سارے، پھر اس کے الگ الگ سب کیا لائن ہیں، ذیلی شعبے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ تار فٹ کرے گا تو نکال سکتا ہے، تو فلاں کر سکتا ہے۔ تو ہر چیز میں ہے۔ اسی طرح دین میں بھی، قرآن میں بھی، کچھ لوگ پڑھنے والے ہیں، کچھ لوگ پڑھانے والے ہیں، کچھ سمجھنے والے، کچھ جو اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے۔ ہم اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو تھوڑا وقت ہمیں اللہ نے دیا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، کب زندگی کی شام ہو جائے کچھ پتہ نہیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ قرآن کی دولت دی ہے ہمیں، ایمان کی دولت دی۔ ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا جس میں قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، قرآن کو اس مہینے سے سب سے زیادہ مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ اگر اس قرآن کے اندر لگیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمارے اور آپ کے دلوں میں قرآن آئے گا۔ آج ہم لوگ نے سورہ بقرہ کی 176 آیتیں سنی۔ کتنی سنی ہیں؟ 176 آیتیں سنی ہیں۔ الگ الگ موضوعات ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں، اور امام صاحب نے کئی مرتبہ کہا کہ قرآن کریم کی خلاصہ تفسیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خلاصہ ہو جائے۔ قرآن کی ایک آیت کو لو، صرف الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے اندر الرحمن الرحیم، یہ دو لفظ ہے، اس دو لفظ پر انسان بات کرنا چاہے تو کئی دن لگ جائے، کئی گھنٹے لگ جائے کہ رحمان کیوں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ریپیٹیشن اچھی نہیں ہے۔ رحمان کے معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، پھر اللہ نے یہ ریپیٹ کیوں کرا ہے نا؟ لگتا ہے نا کہ ریپیٹیشن نہیں ہے، کام کی چیزیں ہیں، ڈبل ڈبل کیوں ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیں رحمان رحیم یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ رحمان کیا ہے؟ سکران، اور کیا ہے؟ غضبان کے وزن پر عربی الفاظ ہیں۔ اس کے اندر ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی چیز کے اندر کیا ہو جائے، جلدی سے، جیسے سکران بولتے ہیں نشہ، کوئی آدمی نشاور چیز لیا، اس کے اندر نشہ، تھوڑی دیر بعد نشہ ختم، اس کا اثر ختم، اس کے اندر سے نشہ ختم۔ اسی طرح بولتے ہیں غضبان، فوراً غصہ ہو جانے والا۔ تو غصے کی صفت ایسا نہیں کہ ہمیشہ آدمی غصہ ہی میں رہتا ہے، وہ کیا ہو جائے گا، تھوڑی دیر بعد غصہ بھی کیا ہو جائے گا، اس وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ تو رحمان ایسا ہے کہ دنیا کے اندر رحم کرنے کی صفت جو اللہ کے اندر، کافر ہو مشرک ہو اس کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، اس کو بھی دولت دے رہا ہے، بلکہ اپنوں سے زیادہ اس کے پاس دولت ہے، ان کے پاس زیادہ پراپرٹی ہے، زیادہ عیاشیوں کے چانسز ہے، ہر طریقے سے چانس ہے۔ تو یہ رحمان صفت مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو سب کے لیے عام ہے، شیطانوں کے لیے بھی عام ہے، شیطانیت کرنے والوں کے، اللہ کے خلاف بولنے والوں کے لیے بھی عام، اللہ پر نہ ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی عام ہے۔ اور رحیم جو ہے وہ کریم سے ہے، کریم کی طرح ہے، جمیل کی طرح ہے۔ کریم کے معنی شریف، شرافت کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک آدمی شریف ہوگا شریف رہے گا۔ جمیل کے معنی خوبصورت، خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی ایسا نہیں کہ ابھی خوبصورت ہوا ابھی بدصورت ہو گیا، جیسے ابھی نشہ اتر گیا ہو تو انسان نارمل ہو گیا، غصہ ختم ہو گیا، نارمل ہو گیا۔ تو کریم اور کیا ہے، جمیل کی طرح یہ رحیم ہے، یہ سراپا دیر تک یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ یہ تو اگر ان دونوں الفاظ پہ اور ہم تفسیر کرنا چاہیں تو بہت لمبا جا سکتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کے لیے یہ واعظ سننے اور سنانے کا نہیں ہے۔ قرآن کی آیات میں اللہ نے فرمایا فی ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر اللہ نے متقی کی کون ہے بتایا، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والا بھی متقی، اور ساتھ ساتھ دوسری صفت بتائے متقی وہ بھی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ نے تیسری صفت بتائی کہ متقی وہ بھی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں،
زکوٰۃ، صدقات، نفل، فطرہ وغیرہ سب اللہ کے للہ سب خرچ کرتے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ متقی۔ پھر یہ سورہ بقرہ جو ہمارا آپ نے سنا ہے، اس سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا بڑا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کی مکاری، خباثت، اسرائیل کی خباثت آج کل دیکھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اگر ہم لوگ جائیں ورڈ ٹو ورڈ تو وہ خباثت جو آج کر رہے ہیں وہ ساری خباثت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، کبھی خباثت ان کی کم نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے کیا کیا؟ ایک آیت آئے گی چھٹے پارے کی آخری آیت 7ویں سے شروع میں، اس میں آئے گا اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، سب سے زیادہ خطرناک مسلمانوں کے لیے، سب سے زیادہ بڑا ظالم، بڑا دشمن جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ کون ہے؟ یہود۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا یہود کی دشمنی سب سے زیادہ ہے، اور دنیا میں عیسائیت کو اللہ نے کہا کہ مسلمانوں سے کسی حد تک قریب ہیں، لیکن یہ ہے شرط، یہ ہے کنڈیشن کہ اس کے اندر عیسائیت ہو۔ جس کے اندر لا دھرم ہے تو وہ یہودیوں کے دوست ہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں یہودی کی دوستی کے ساتھ ملا کر کے مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے اندر گائے کے ذبح کرنے کے تعلق سے بھی تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایک آدمی کو قتل کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے چلے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کا قتل ہو گیا، بتائیے قاتل کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ گائے ذبح کرے، اور گائے کا ایک ٹکڑا اس باڈی سے لگائے، باڈی سے زندہ ہو کر کے بتا دے گی کہ فلاں آدمی اس کا قاتل ہے۔ اب ان کو کرنا تھا دل میں کھوٹ، دل میں چور، جیسے آدمی یہ نہیں ریلیز کریں گے کیپٹیوز کو جو ہمارے جیلوں میں نہیں ریلیز کریں گے، چور ہمارے لوگوں کو دے دو، ہم تمہارے لوگوں کو نہیں دیں۔ ان کے چور ہوتے ہیں دل میں، کیا ہوتے ہیں؟ معاہدے ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتے ہیں، ٹریٹی ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا ہے۔ ہم نکل جائیں گے تمہارے علاقوں سے، نہیں نکل رہے ہیں کہ نہیں تم نے وہ کیا، تم نے کیا ہے اسٹیج شو کیا کہ ہمارے لوگ ہیں، تم نے ہمارے لوگوں کو عجیب طریقے سے اسٹیج میں لائے، پیش کیے، دھمکا ڈرا کر کے کہ تم اس طریقے سے نہیں بولو گے ہمارے فیور میں تو ہم کیا کریں گے؟ تمہیں مار دیں گے یا نہیں جانے دیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اسٹیج شو کرتے ہیں، ہمارے خلاف کرتے ہیں، ہمارے سینگ لگا دیے، شیطان بنا دیے، اس لیے ہم ان کی کیپٹیوز کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایگریمنٹ کی یہ مخالفت کرنا یہ ہمیشہ سے یہودیوں کا رہا ہے طریقہ۔ اس میں تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، دل میں چور، ارادہ نہیں تھا، پھر کہنے لگا اچھا یہ بتائے گائے کیسی ہو، جانور کیسا ہو، کم عمر ہو، زیادہ عمر ہو، اس کا رنگ کیا ہو، مختلف طریقے کے سوال کرتے رہے، اور جو مختلف طرح کے سوالات کرتے نا وہ سوالات کے آخر میں آ کے بری طریقے سے پھنستے بھی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا گائے ایسی ہو، اور وہ گائے ملی، ایک یتیم انسان کی ملی جو اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا، اس نے ہائی دام لگایا کہ بھائی گائے کی کھال میں ہمیں سونے بھر کے دو پھر ہم گائے بیچیں گے، گائے بیچنے والے نہیں ہیں۔ تو انسان کو زیادہ سوالات کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک صحابی آیا، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہے کیا؟ ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، چپ رہے۔ پھر وہ سوال کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج فرض ہے؟ ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر چپ رہے۔ پھر وہ عرض کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ اگر میں کہہ دوں ہر سال فرض ہے کر پاؤ گے؟ تو انسان کو ایک چیز مل گیا، مسئلہ معلوم ہو گیا، وہیں اکتفا کرنا چاہیے، زیادہ سوالات نہیں۔ زیادہ سوالات کرنا یہ یہودیوں کی عادت ہے، ان عادتوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ استغفار کرنا ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ ایک کامن مسٹیک کی طرف اشارہ کر دوں کہ ہم اور آپ بہت سارے بے خیالی میں کیا بولتے ہیں؟ استغفار درست لفظ نہیں ہے، کیا ہے؟ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب، یا جس طریقے سے ہمیں اپنی زبان میں آتا ہے ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سننے کی بھی توفیق دے اور قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے اور سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق